بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے میرے پاک اور پیارے اللہ، یہ حافظ صاحب نے کلام پاک پڑھ کر اس کا ثواب مل کیا ہے اور کچھ گھر والوں نے بھی مل کیا ہے. حال ہی میں حافظ شہر صاحب سعودیہ سے تشریف لائے ہیں. ان کی والدہ ماجدہ انہوں نے بھی کافی ساری کلام پاک پڑھ کر مل کی ہے ثواب اس کا. یہ سارا ثواب اور جو عزیزم حافظ محمد فروخ صاحب نے رمضان شریف کے اندر قرآن پاک پڑھا، سنا یا سنایا، اس سب کا ثواب منظور اور مقبول فرما کر ہمارے اس محلہ میں سے چودھری عابد صاحب کے والد والدہ، رؤف الرحمان صاحب کی والد اور والدہ، چودھری محمد اصغر صاحب کی اہلیہ، مہر محمد صدیق مرحوم اور ان کی اہلیہ، بھائی نذیر صاحب، اور ہمارے اس محلہ سے حاجی محمد یوسف بھٹی صاحب، ملک محمد غفور صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات، مرد حضرات یا خواتین، چھوٹے بڑے وفات پا چکے ہیں، ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا اور سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورت وفات پا چکے ہیں، سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا الہ العالمین، اپنی سچی پاک اور پاک کلام کے واسطے سے، قرآن کے واسطے سے، رمضان کے واسطے سے ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني شق نفسي واجعلني من المفلحين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے پاک اور پیارے اللہ، نے محض اپنے لطف و کرم سے اس کائنات کو پوری انسانیت کی افادیت کے لیے سجایا اور بنایا. ہم نے اس کے اندر طرح طرح کے گناہ کیے، طرح طرح کی بدعمالیاں کی. یا الہ العالمین، ہم سے بڑی کوتاہیاں سرزد ہوئیں، ہم سے بڑی خطائیں ہوئیں، بڑی لغزشات ہوئیں. ماہ رمضان کے واسطے اور صدقے سے ان ساری لغزشات کو حسنات سے بدل فرما تو قادر ہے، اور ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے. یا الہ العالمین، ہماری بدعمالیوں نے اس کائنات کو برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن محض تیرا کرم ہے کہ تو نے اب تک اس کو باقی رکھا ہوا ہے. آئندہ کے لیے بھی امید کرتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کو صدق کی سلامتی نصیب فرما اور ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما.
ہماری ساری بداعمالیوں سے درگزر فرما، ہماری ساری نافرمانیوں سے درگزر فرما، ہماری ساری حکم عدولیوں سے درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، ہم جس قدر بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو محض تیرا کرم ہے اگر تجھے قبول فرما لے، ورنہ ہماری حالت یہ ہے کہ یا الہ العالمین تیری پاک اور پیاری ذات کے سامنے اور تیری اعلیٰ اور ارفع شان کے سامنے ہمارے ان اعمال کی کیا حیثیت ہے، کیا قدر ہے۔ یا الہ العالمین، ہم اعمال کے حساب سے بالکل تہ دست ہیں، خالی ہیں، کنگال ہیں، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں بخش دے اور ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ رمضان اور قرآن کے واسطے سے ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اس ماہ رمضان کے اندر سطح زمین پر جہاں کہیں بھی اس مسجد کے اندر قرآن پاک سنایا گیا یا جہاں کہیں کسی گھر کے اندر قرآن پاک سنا اور سنایا گیا، جس قدر نیک اعمال ہوئے، نمازیں پڑھی گئیں، روزے رکھے گئے، اور جس کو یا اللہ تو نے توفیق دی، وہ ساری جتنی عبادات اور طاعات ہوئی ہیں وہ اس لائق نہیں کہ تو نے قبول فرمائے۔ ہم سے جو ہماری نیکیاں ہوتی ہیں وہ تیری اتنی پاک اور پیاری ذات ہے، تیری شان اتنی اعلی اور عرفہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی ذرہ حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی یا اللہ تو رحیم کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی ہوئی جس قدر بھی نیکی ہیں ان کو قبول فرما کر پوری امت کے حق میں ان پر اپنا رحم فرما، ساری امت کو اپنی رضا اور رغبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ رمضان کے اندر جس قدر معتکفین نے اعتکاف کیے جہاں کہیں، وہ سارے اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو پوری امت محمدیہ اور پوری امت مرحومہ، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما کر ان کے لیے اپنی رحمتوں کو صبح شام عام فرما اور نازل فرما، ساری برکات کو نازل فرما اور ان کے لیے ہدایت کو عام فرما۔ یا الہ العالمین، سطح زمین پر جہاں کہیں رمضان شریف میں جس قدر طاعات کی گئیں، جس قدر نیکیاں کی گئیں، یا الہ العالمین ان سب کو قبول فرما کر پوری انسانیت پر، پوری اولاد آدم پر اپنا رحم فرما اور سب سے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے پوری امت کو اتفاق، اتحاد، یکجہتی، محبت اور پیار والی زندگی نصیب فرما، ساری امت کو ہر طرح کے افتراق اور انتشار، نفاق سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے پورے مسلمانوں کے سینوں سے کینوں کو نکال دے، کدورت کو نکال دے، حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، بخل کو نکال دے۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ساری امت کے دلوں کو بھی صاف بنا، دماغوں کو بھی صاف بنا، سوچ کو بھی پاک بنا، فکر کو بھی پاک بنا۔ یا الہ العالمین، جیسے صحابہ کرام کو آپس میں اتفاق، الفت اور پیار والی زندگی نصیب فرمائی تھی، آج کے مسلمانوں کو بھی ایسا ہی باہمی اتفاق اور پیار نصیب فرما۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، کامل اخلاص نصیب فرما، کامل یقین نصیب فرما، کامل توحید نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما، کامل شکر نصیب فرما، کامل صبر نصیب فرما، کامل رضا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے اور ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے
ہم سب کو اپنی رغبت نصیب فرما، رجوع نصیب فرما، دھیان نصیب فرما، پہچان نصیب فرما، محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے اپنی معرفت اور مشاہدہ میں ہر وقت ہر دم مستغرق بنا۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے اپنی محبت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محو و مست بنا۔ یا الہ العالمین، رمضان اور قرآن کے واسطے سے ہمیں سدا قائم رہنے والی اپنی یاد نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ یا الہ العالمین، سطح زمین پر جہاں کہیں کوئی مسلمان پریشان حال ہے، قرآن کے واسطے سے، رمضان کے واسطے سے اس کی پریشانیوں کو خاتمہ فرما۔ جہاں کہیں کوئی بے روزگار ہے، رمضان اور قرآن کے واسطے سے اس کو برکت والا رزق اور روزگار نصیب فرما۔ جہاں کہیں کوئی بے اولاد ہے، ان کو رمضان اور قرآن کے واسطے سے روزگار نصیب فرما، اولاد نصیب فرما۔ بالخاص حافظ شاہ صاحب جو حال ہی سعودی سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی اولاد نرینہ اور نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا الہ العالمین، ہم تہ دل سے، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس ہماری توبہ کو پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ ساری سطح زمین پر جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، جس سے جو خطا ہوئی ہے، آج ہماری توبہ قبول فرما کر ان سب کی خطاؤں کو معاف دے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان سب کی لغزشات کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، جہاں کہیں کوئی بیمار مسلمان ہے، پریشان مسلمان ہے، سب کی بیماری کو خاتمہ فرما کر ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ کینیڈا سے کچھ خواتین نے اپنی صحت کے لیے دعا کا کہا ہے، یا الہ العالمین، ان کے بچوں کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما اور ان کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اور جہاں جہاں کہیں سے کسی نے دعا کا کہا ہے اور جس نے بھی ثواب مجھے دیا ہے، اس کو پوری امت کے حق میں جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان کے حق میں قبول فرما کر ان تک ان کا ثواب پہنچا، اور ان کی جو مرادیں ہیں وہ ساری پوری فرما، نیک حسرتیں ہیں وہ پوری فرما، نیک تمنا ہیں وہ پوری فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ یا الہ العالمین، آج ہم جو کچھ تجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ ہماری دعا اور التجا پوری انسانیت کے حق میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، پوری انسانیت کی آپس میں عداوتیں جو ہیں ان کا خاتمہ فرما، نفرتیں جو ہیں ان کا خاتمہ فرما، بیزاریاں جو ہیں ان کو خاتمہ فرما، تنازع جو ہیں ان کو خاتمہ فرما۔ پوری انسانیت کو یا الہ العالمین اپنے لطف و کرم سے امن اور انس والی، محبت اور پیار والی زندگی عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس محلہ کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بالخاص حاجی عبدالوہاب صاحب
ایک مدت سے علیل ہیں، ان کو شفا اور تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔